الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں نیا ہفتہ یعنی 8 اکتوبر سے 14 اکتوبر 2023 تک۔ یہ آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اور ایک ایک کر کے 12 ستارے یعنی 12 بروج کا آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ اپنے بارے میں کہ خدا پاک نے مجھے اپنے علم کے خزانے سے کچھ چند علم دیے ہیں، محدود سے علم دیے ہیں۔ ان میں سے نمبر پہلا جو میرے پاس علم دیا ہے اللہ پاک نے وہ ہے علم رمل، اور دوسرا جو علم ہے وہ ہے علم ایسٹرولوجی اور پامسٹری، اور اس کے علاوہ علم جفر، اس کے علاوہ طب یونانی، اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک اور بایوٹیکنک۔ یہ سب علم اللہ پاک نے اتنے زیادہ مجھے دیے ہیں کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے جو علم ہے کسی سے کسی کا کام ہو جائے، کسی کی بہتری ہو جائے، کسی کو وہ گائیڈ لائن مل جائے، کسی کو شفا ہو جائے، کسی کے بگڑے کام بن جائے اور انسانوں کی خدمت ہوتی رہے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں اب آپ خواتین و حضرات سارے سبسکرائبر کو بتاتا چلوں کہ کسی کا بھی کوئی کام ہو، کسی کو کوئی گائیڈ لائن لینی ہو، کوئی مشورہ لینا ہو فیوچر کے بارے میں، کسی بہن بیٹی کا شادی کا مسئلہ ہو، وہ نہیں ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے تو آگے کا پتہ نہیں ہے یہ کیسے ہوگا، آگے چل کر حالات کیسے رہیں گے، یا کوئی نیا آدمی ہے بزنس شروع کرنا چاہتا ہے اور اس کی رزلٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر یہ میں بزنس شروع کروں تو آگے چل کر اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کوئی جاب کے سلسلے میں کہیں کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کہیں اچھی سی جاب مل جائے، تو اس کو بھی مجھ سے وہ بھی مشورہ لے سکتا ہے۔ اور کسی کو زمین جائیداد کی لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، جیسے کسی کو کوئی جگہ بیچنی ہے یا کسی کو خریدنی ہے، ان دونوں کے لیے خریدنے بیچنے کے لیے مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا جو جگہ آپ اپنے رہائش کے لیے لے رہے ہیں آپ کے لیے شاید ثابت ہوگی، مطلب اچھے اس گھر میں اچھا ماحول رہے گا یا اس گھر میں کوئی نحوست ہوگی۔ اور اگر کوئی اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں کوئی خبر لینا چاہیے تو ان کا بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ کوئی بیمار آدمی ہے اور بہت زیادہ علاج کرا ہے لیکن اس کو شفا نہیں ہو رہی، تو وہ مجھ سے اس کا حساب کرا کے دیکھ لے کہ ابھی میں اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو وہاں سے مجھے شفا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی کہیں شادی کر رہا ہے، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی سے لین دین کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، پیسہ لینا ہے، دینا ہے، قرضہ وصول کرنا ہے، قرضہ دینا ہے، ان کے حالات کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں پہلے سے ہی گائیڈ لائن دے دوں گا۔ اس کے علاوہ باہر کے ملک کوئی دوسری کنٹری میں جانا چاہے اور وہاں سے کوئی اس کا فائدہ لینا چاہے تو وہ بھی میرے اس علم ایسٹرولوجی اور علم رمل کے امتزاج یعنی دونوں کو اکٹھا کر کے میں پڑھتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کہیں جانا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے مسئلے میں آپ کو ان کا حل بھی بتاؤں گا۔
اور کوئی بزنس وغیرہ کے بارے میں، کوئی دوستوں کے بارے میں، کوئی دشمن کے بارے میں جو کچھ سوالات پوچھنا چاہے، میں اپنے سبسکرائبر کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس کے جواب دے سکوں۔ میرا واٹس ایپ جو نیچے لکھا ہوا ہے، اسی واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسیج کر دیں، اپنا سوال لکھیں کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا سوال ہے، یہ میرا ہوگا یا نہیں ہوگا، پورا کھلی طریقے سے، اچھے طریقے سے لکھے کہ میرا یہ سوال ہے۔ اگر ہو سکے کسی کو سمجھ میں آئے تو اس سوال کے نیچے کوئی بھی 4 نمبر 1 سے 96 تک سوال کے نیچے لکھ لے۔ جیسے سوال کیا کہ میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے نیچے لکھا 5، 7، 12، 24، یا کوئی بھی نمبر اپنی مرضی کے مطابق آپ لکھیں اور سوال مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ میں آپ کو اس کا انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ کا نمبر آئے گا، جلد سے جلد آپ کو اس کا میں رپلائی دے دوں گا۔ اور ابھی ہم شروع کرتے ہیں آپ کے اس ہفتے کے بارے میں کہ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا۔ 8 اکتوبر سے 8 اکتوبر 2023 سے 14 اکتوبر 23 تک۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کا نام لے کر۔ پہلے نمبر برج حمل والوں کے۔ برج حمل والے وہ ہیں جن کی تاریخ پیدائش ہے 21 اپریل سے اور 21 مارچ سے اور 20 اپریل تک۔ ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور جن کو اپنی تاریخ پیدائش کا یاد نہیں ہے تو ان کو اپنے نام کا پہلے حروف دیکھنا چاہیے۔ جن کا نمبر الف سے جیسے اسلم ہے یا ایسا کوئی بھی نام، یا لام سے کوئی بھی نام شروع ہوتا ہو، یا این سے جیسے عبدالکریم ہے، عبدالجبار ہے، یا ایسے کوئی بھی نام شروع ہو رہا ہو تو وہ۔ اور حمل برج والوں کا کلر جو ہے، لکی نمبر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لکی نمبر 9 ہے اور لکی کلر ہے سرخ۔ اور نگینہ اگر کوئی پہننا چاہے حمل برج والے تو ان کے لیے نگینہ جو ہے یاقوت ہے، مرجان ہے اور ہیرا ہے۔ یہ تینوں میں سے کوئی بھی وہ لے کر پہن لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور کوئی وظیفہ پڑھنا چاہے، اللہ پاک کا کوئی اسم وغیرہ کا ورد کرنا چاہے تو اس کے لیے یا معید، یا ممید، یا منعم، یہ 3 نام ہیں۔ ان تینوں کو جتنا بھی ہو سکے اپنے ورد میں رکھے۔ جو بھی برج حمل والوں پر کوئی مصیبت ہوگی، کوئی ستاروں کی نحوست ہوگی تو اللہ پاک کے اس مبارک کے پڑھنے سے آپ کی یہ حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی بارش ہوگی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں برج حمل کا۔ اس ہفتے دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے زیادہ سے زیادہ خرچہ ہوگا اور فضول میں خرچہ ہوگا، اور ایسے سمجھیں آمدنی کم اور خرچہ زیادہ، وہ خرچہ بھی کسی کام کا نہیں اور ایسے ہی خرچہ ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ میرے تو کام میں ہی نہیں آیا، نقصان ہو گیا۔ اس ہفتے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے اور ہفتے کے اینڈ تک میں اور زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے اپنے پیسے کا تھوڑا خیال کریں اور احتیاط کریں کہ پیسے کا خرچہ فضول میں نہ ہو، جائز طریقے سے خرچہ کریں۔ اور نمبر تیسرا جو آپ کا آنا ہے، جس کو ہم ایسے سمجھے تیسرا برج آپ سے جو ہے سلطان ایسے سمجھے، تو اس میں ایک ایسا سیارہ بیٹھا ہے، یعنی وہ ہوتا ہے اپنے قریبی رشتے دار، بھائی بہنوں اور قریبی رشتہ داروں سے۔ تو ان کا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کے بھائی بہن آپ کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہیں گے اور وہ آپ سے اچھے طریقے سے، اچھے رویے سے پیش آئیں گے۔ اگر آپ ان سے کچھ مدد یا ہیلپ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کی کریں گے، اور جتنی بھی چاہیں گے آپ کو ان کی
طرف سے ہیلپ ہو جائے گی تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں آنا جانا ہو قریب کا، ایک سٹی سے دوسری قریب والے، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور ہفتے کے آخر تک آپ کو بہت اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی آپ کو اس ہفتے بھائی بہن دوستوں سے ہیلپ دکھائی دے رہی ہے، وہ بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا گھر کا ماحول ہوگا اس میں سیارہ مریخ بیٹھا ہوا ہے، اس کا عکس پڑ رہا ہے، بیٹھا ہوا نہیں بلکہ اس کا نرس اثر پڑ رہا ہے آپ کے چوتھے گھر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جھگڑے کا ماحول رہے گا، ٹینشن رہے گی، اور والد کے طرف سے بھی آپ کو پریشانی رہے گی۔ اگر آپ کوئی جائیداد وغیرہ لینا چاہیں، خریدنا چاہیں یا بیچنا چاہیں تو اس ہفتے اس کو آپ موخر کر دیں، کیونکہ اگر کسی سے خرید و فروخت کریں گے تو آگے چل کر آپ کو اس کا نقصان بھی ہوگا اور اس میں جھگڑا بھی ہوگا اور بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے علاوہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے جو پانچواں گھر ہے آپ کا اولاد کا، بچوں کا، وہاں سے آپ کو کوئی خوشخبری آئے گی اور بچوں کی طرف سے خوشی ہوگی اور حالات نارمل رہیں گے اور خبر آپ کو کوئی اچھی سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اپنی ازدواجی زندگی، ایسے سمجھے ازدواجی شوہر بیوی کی زندگی، اس میں ٹینشن دکھائی دے رہی ہے اور گھر کا ماحول بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے گھر کے اپنے ازدواجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں اور اس پر احتیاط کریں کہ آپ کو اس کی کوئی خراب نتائج نہ نکل جائیں اور جھگڑا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا جو کسی سے آپ کو اگر کوئی پیسے وغیرہ لینے ہیں تو آپ کو پیسے ملیں گے لیکن آپ کے توقع سے کم اور آسانی سے نہیں، لیکن ملنے کی امید دکھائی دے رہی ہے۔ مل بھی سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں، کچھ کم، اور ایسے سمجھے کہ کوئی آپ کو دے گا تو وہ آپ کو بے دلی سے دے گا، اپنی خوشی سے نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کہیں سفر میں جانا ہو، کہیں نکلنا ہو تو وہاں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے اور باہر سے امداد بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کا جو ہے کہیں سے دور کی سٹی میں جانا ہو وہاں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بزنس ہے، مقصد کاروبار ہے یا دکان ہے، شاپ ہے، اور وہاں پر جو آپ کی اس ہفتے آمدنی رہے گی وہ ایسے سمجھے کہ 25%، اور دقت سے آئے گی، اس میں دیر بھی ہوگی، اچھی آسانی سے نہیں آئے گی، تھوڑا کاروبار میں مندی رہے گی۔ اور جو ملازم پیشہ افراد ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آفس میں اپنے باس سے اچھی طرح پیش آئیں، کیونکہ ان کی طرف سے اس کو ابھی اس ہفتے کوئی اچھا ریلیف نہیں ملنے والا۔ اس کے علاوہ آپ کی کہیں دوست ہیں، کوئی دوست وغیرہ ہیں، ان سے آپ کوئی امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی مدد کریں، کوئی ہیلپ کریں، کچھ کریں، لیکن یہ اس ہفتے دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ جو آپ کا 11واں گھر ہے اس میں بھی سیارے مریخ کا عکس پڑ رہا ہے، اس لیے وہ بھی آپ کا کام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے دشمن ہوں گے وہ آپ سے دشمنی تو کریں گے لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اور کسی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے آپ کے حالات اور برج حمل والوں کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو میں نے بتایا ہے، اب اسی سے کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں تو اسی طریقے سے چلیں گے تو آپ کو اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کا سارا جو ماحول ہے، گھر کا، کاروبار کا، بزنس کا، سب کچھ اچھا رہے گا۔ اللہ پاک کے کرم سے کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے تقدیر کو بھی
وہ بناتا ہے، اور اگر کسی کی تقدیر میں کچھ بھی لکھا ہو اس کو چینج بھی وہ کرتا ہے، لکھتا بھی وہی ہے، مٹاتا بھی وہی ہے، ساری کی ساری طاقت اللہ پاک کے پاس ہے۔ ہم تو صرف دعا کرتے ہیں اور وسیلہ بھی لیتے ہیں کہ ہم اگر یہ بزنس کریں گے تو ادھر سے ہمیں مالی امداد ہوگی، پیسے ملیں گے، یہ ملیں گے، تو یہ بھی تو وسیلہ ہے نا، اسے وسیلہ لیتے ہیں، لیکن اس میں جو برکت دیتا ہے اس کو وہ تو اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ اگر 1 روپے سے 100 روپے سے لاکھوں میں آدمی کو پہنچائے تو وہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی لاکھوں کا بزنس کرے تو اس کو وہ فقیر بنا دے، نقصان کر دے، تو وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس لیے آپ سے التجا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ پاک سے وزن مانگ لیا کریں، دعا کرتے رہیں اور دوسروں کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں۔ تو اچھا، اب ہم آتے ہیں برج سور والوں کی طرف۔ تو برج سور والوں کے جو حالات ہوں گے اس ہفتے، تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، تاریخ پیدائش ہے 21 اپریل سے 21 مئی تک ہے، تو ان کا برج سور ہے۔ اور اگر جس کو معلوم نہیں ہے کہ میرا کون سا برج ہے، تو اس کے لیے جو نام کا پہلا حرف ہے تو وہ دیکھیں کہ اپنا نام ہمارا کس نام سے شروع ہوتا ہے، تو وہ ہے بے، جیسے بے بکری ہوتی ہے، بے پلا ہوتی ہے، بے سے کوئی بھی نام ہوتا ہے، اور واہ، واہ، اچھا۔ اور ان کا جو کلر، لکی کلر ہے، وہ ہے کالا، نیلا اور ہرا، ہرا یعنی سبز، سبز یعنی گرین۔ اچھا، لکی نمبر ہے 6۔ اگر وہ نگینہ پہ کوئی پہننا چاہے تو وہ چاندی کی انگوٹھی میں پہن سکتا ہے، وہ ہے اوپل یا سبز پکراج۔ پکراج کے کلر ہوتے ہیں، اس میں سفید بھی ہوتا ہے، اس میں بلو بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو لینا ہے وہ لینا ہے سبز پکراج۔ اور وظیفہ اگر کوئی کرنا چاہے، اللہ پاک کو یاد کرے کہ وہ میری کہیں سے مدد کرے، ہر بات میں میری اللہ پاک حمایت کرے، میرے جو کام بگڑتے جا رہے ہیں ان کو بہتر کرے، تو ان کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے یا اللہ، یا حسان، یا شفیع۔ وہ اس کا ورد کرتا رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا حسان، یا شفیع۔ اچھا، تو اب ہم شروع کرتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا۔ تو اس ہفتے آپ کا جو موڈ ہوگا وہ ایک ماشاءاللہ خوشگوار موڈ ہوگا، جیسے آدمی خوش رہتا ہے، بہت بہت اچھی طریقے سے زیادہ سے زیادہ خوش رہے گا، آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا، اور آپ کو مالی امداد بھی ہو سکتی ہے، پیسے کی آمدنی زیادہ ہوگی، اچھی خاصی ہوگی، اور ایسے سمجھے ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی، پچھلے ہفتے سے زیادہ ہوگی۔ اور اگر آپ اپنے کسی قریبی رشتہ داروں سے پیسے کی مدد لینا چاہتے ہیں، قریبی رشتہ دار جیسے بھائی بہن وغیرہ یا کزن، یہ ہوتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار، تو وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کی مالی امداد بھی کریں گے۔ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ ہماری یہ مدد کرو تو وہ آپ کی کریں گے، اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے آپ کو خوشی ملے گی، وہ آپ کے سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اور ماحول خوشگوار رہے گا۔ لیکن جو آپ کا گھر کا ماحول ہے، اندر گھر کے میں جو آدمی ہوتے ہیں، فیملی میں رہنے والے، ان میں تھوڑی انبن رہے گی، انبن مقصد تھوڑی نوک جھوک ہوتی رہے گی، اور ایسا کوئی ماحول خوشگوار نہیں رہے گا۔ موڈ تو ویسے آپ کا اچھا رہے گا، لیکن گھر کے حساب سے گھر میں اندر آپ کا جو ماحول ہے وہ تھوڑا بگڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس مرتبہ، اس ہفتے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، ان کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی وغیرہ ہو سکتی ہے کوئی ایسی، یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی کہیں سے بری خبر
یعنی کوئی نقصان والی خبر، کوئی کسی کو بیماری والی خبر ایسی مل سکتی ہے، یا کوئی کہیں فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کو یہ خبر مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کا جو 5واں گھر ہے اس میں بھی زور کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ زور جو ہے آپ کو میں اس کام میں رکاوٹ دکھا رہا ہے۔ اس کا کام ہے رکاوٹ اور کام کو بگاڑنا اور دیر سے ہونا۔ مقصد آپ جو ہوگا اللہ جی اللہ وہی جانے گا کہ زول کیا ہے، مشتری کیا ہے، مریض کیا ہے، شمس کیا ہے، سب ستارے تو ان کو پتہ ہے، لیکن آپ کو شاید اس کا اتنا پتہ نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ دکھائی دے رہا ہے کوئی اگر بیمار وغیرہ ہے، کسی کو کوئی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو برج سول والوں کو، تو اس ہفتے وہ کوشش کرے کہ اچھا ڈاکٹر اس کو مل جائے گا اور اس کا علاج اچھی طرح سے دکھائی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے، اور ان کی بیماری بالکل 100% بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دواجی معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، بیوی سے بہت اچھے رہیں گے۔ اگر کوئی آپ کا بزنس پارٹنر ہے، اس سے آپ کے حالات بھی بہت اچھے رہیں گے، ان سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے، اور حالات آپ کے خوش ہو سکتے ہیں، اور خوشی کا ماحول ہو سکتا ہے اپنی اس دواجی معاملات میں۔ اس کے علاوہ کسی سے پیسے لینے ہیں، یا کسی کے پاس انسان کا قرضہ ہوتا ہے، یا آدمی کسی سے پیسہ لانا چاہتا ہے، تو وہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گے، اور اچھی طریقے سے مل جائیں گے، اور بغیر کسی دقت کے مل جائیں گے، لیکن آپ کو ملیں گے 50%۔ اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوگی 1 لاکھ کی تو آپ کو ملیں گے 50,000، بہرحال مل جائیں گے۔ یہ آپ کا اس ہفتے پیسے کا دکھائی دے رہا ہے، پیسے کی آمدنی۔ اس کے علاوہ آپ کا کہیں اچانک سفر ہو سکتا ہے دور کا، دوسری کنٹری کا، یا کسی دور دراز سفر کا، آپ اچانک جا سکتے ہیں، اچانک آدمی جیسے نکل جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ ادھر جانے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اس کا ایسے سمجھیں کہ آپ کا ٹائم برباد ہوگا، اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور نقصان بھی ہوگا۔ اسی لیے اسے اس ہفتے آپ اس کو مؤخر کر دیں جانے کو، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ آپ سفر نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کا جانا کسی کام کا نہیں ہے، کوئی کام آپ کا جس مقصد کے لیے جائیں گے وہ آپ کا نہیں ہوگا، لیکن اچانک دکھائی دے رہے ہیں آپ کا سفر۔ اس کے علاوہ آپ کا جو کاروبار بزنس ہے، اس سے آپ کو ایسے سمجھیں کہ فائدہ کم ہوگا، کاروبار بزنس کے جو ہیں وہ تھوڑے کم دکھائی دے رہا ہے اس ہفتے، بزنس وغیرہ وہ کم دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی دوستوں سے کسی سے مدد لینی ہو تو وہ آپ کی تھوڑی بہت کریں گے، لیکن زیادہ نہیں، اور دوستوں کے ساتھ معاملات آپ کے 25% اچھے رہیں گے، اور 75% اچھے نہیں رہیں گے۔ اور یہ اس ہفتے آپ کے جو کاروباری معاملات ہیں اس میں آپ اس کاروبار کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور اس ہفتے کی شروعات میں بھی آپ کو اتنا فائدہ نہیں، ہفتے کے اینڈ میں آپ کا کاروبار بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، آپ کا بزنس اچھا نہیں رہے گا۔ تو یہ ہیں برج ثور والوں کے حالات۔ تو اب ہم آتے ہیں برج جوزہ والوں کی طرف۔ تو ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں جو برج جوزہ والے ہیں، ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 22 مئی سے لے کر 21 جون تک، ان کے درمیان پیدائش ہو تو ان کا جو برج ہے وہ ہے برج جوزہ۔ اور اگر جن کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا برج کون سا ہے، تو ان پہ وہ اپنے نام کا پہلے حروف دیکھیں، اگر یہ ہے یہ
جیسے یاقوت ہوتا ہے یا ایسا، اور اس کے علاوہ کاف، یہ نہیں، ساری کاف، ایک کاف قلم ہوتا ہے اگر وہ ہے، اور کاف دوسرا جو ہوتا ہے جس میں کتا بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی مطلب ایسے کامل نام ہے، ایسا کوئی نام ہے کاف سے اور کاف قلم سے، یہ جو دونوں نام ہیں حروف میں پہلے، وہ بھی اپنا برج جوزا دیکھیں۔ اور کلر جو ان کا لکی ہے وہ ہے پیلا، اور لکی نمبر ان کا ہے 5، اور نگین اگر پہننا چاہے تو عقیق سبز، زمرد سبز اور فیروزہ، اور وظیفہ اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں برج جوزا والوں کے لیے کہ اس ہفتے برج جوزا کا حالات کیسے رہیں گے۔ برج جوزا والے کے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں اس ہفتے، خوشی کا ماحول رہے گا، خوشی کا ماحول، موڈ اچھا رہے گا، خوش رہیں گے، بہتری محسوس کریں گے، اپنے ذہن میں خوشی محسوس کریں گے، اور کہیں آپ کا اگر جانا ہو تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، اگر کسی سے مانا دوسرے شہر میں بھی جانا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسے کے جو معاملات ہیں وہ ایسے سمجھیں کہ جیسے پچھلے ہفتے تھے ایسے ہی رہیں گے، مقصد اچھے رہیں گے، برے نہیں رہیں گے، اچھے رہیں گے، لیکن جو ہفتے کے آخر میں تھوڑے پیسے کے معاملات میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں ان سے آپ کو اس ہفتے فائدہ نہیں ملے گا، ان کے سے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جھگڑا نہیں ہوگا، ایسی علیحدگی کوئی بھائی کہیں چلا جائے، کوئی بہن کہیں چلا جائے، یا آپ اس کو چھوڑ دیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس میں جھگڑا وغیرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان سے کوئی ہیلپ وغیرہ لینا چاہے تو وہ آپ کی اس ہفتے نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آپ کا کہیں پراپرٹی آپ بیچنا جائیں تو آپ کو اس کا آپ کی وہ بیچ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو اس کا پرافٹ ہوگا وہ آپ کو اتنا نہیں ملے گا۔ مقصد ہے اگر کوئی 5 لاکھ کی چیز ہے تو آپ بیچیں گے تو آپ کو وہ 4 لاکھ میں جائے گی، 5 لاکھ نہیں ملیں گے، ورنہ اتنا پرافٹ نہیں ملے گا جتنا آپ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی دکھائی دے رہی ہے، وہ اس ہفتے رہے گی، اور ایسے سمجھیں کہ کوئی اگر پرائز بانڈ لینا چاہے تو وہ اس ہفتے نہ لے، کیونکہ پرائز بانڈ لینے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا اور اس کو نقصان ہوگا، اور کہیں سے آپ کو کوئی بری خبر آ سکتی ہے، کوئی جھگڑے کی خبر آ سکتی ہے، کوئی ایسی خبر جو آپ کو تھوڑا ذہن کو متاثر کرے گی، جیسے انسان کو تھوڑا بہت جو پریشانی ہوتی ہے ایسے کرے گی، لیکن وہ ہوگی خبر جو آپ کے بچوں کی طرف سے ہوگی، یا جو جن کی منگنی ہو چکی ہے وہ اسی وجہ سے بھی وہ خبر بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی چاہت وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو اچھی خبر نہیں ملے گی، وہ کچھ ایسے دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیماری بھی آ سکتی ہے، پیٹ کے امراض بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا جو ازدواجی معاملات ہیں وہ اس ہفتے آپ کے اچھے نہیں رہیں گے، اور ماحول میں ٹینشن رہے گا، میاں بیوی میں وہ حالات اچھے نہیں رہیں گے، اور تھوڑا جھگڑا یا ایسا معاملات ہو سکتا ہے، اور ہفتے کے آخر تک صحیح ہو جائیں گے، شروعات میں اچھے نہیں رہیں گے، پھر بات چیت ہوگی، کوئی آپس میں بات چیت ہوگی، سلجھنامہ ہوگا، اس کے بعد آپ کے جو حالات ہیں اس ہفتے کے آئند میں وہ آپ کے صحیح ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے اور شریک کاروبار جسے ہم کہتے ہیں، بزنس میں پارٹنر ہے،
اس کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور جھگڑا ہوگا، تھوڑا احتیاط کریں، لیکن وہ بھی ہفتے کے اینڈ میں آپ کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی سے پیسے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس ہفتے نہ ملے، اگلے ہفتے آپ کو مل جائیں۔ پیسے کی اتنا نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو کہیں سے اتنے پیسے آپ کو ملیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کہیں سفر دکھائی دے رہا ہے، 50% چانسز ہیں کہ آپ کا کہیں دور دراز کا سفر ہو۔ اگر آپ کا وہ سفر ہو جائے گا تو آپ کو اسے فائدہ ہوگا، اور جو بھی جس مقصد سے آپ جائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ ہوگا 50%، 100% فائدہ نہیں ہوگا، لیکن فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بزنس ہے وہ اچھا نہیں رہے گا اس ہفتے، کاروباری معاملات میں تھوڑی مندی رہے گی۔ اور اگر کسی کا کوئی عدالتی فیصلہ وغیرہ ہے، کسی عدالت میں کوئی کیس یا ایسی کوئی چل رہا ہے، تو وہاں عدالت کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ آیا تو وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا، اسی لیے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہفتے کی آخر میں اس کے جو حالات ہیں وہ آپ کے صحیح ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں اپنے دوستوں سے، تو وہ بھی آپ کو اچھی دوستوں سے ہیلپ مل سکتی ہے۔ وہ آپ کے دوست کچھ ہیلپ کریں گے، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی آپ چاہتے ہیں، اتنی ہیلپ نہیں ہوگی، تھوڑی کم ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا دشمن وغیرہ ہیں تو وہ آپ کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ کا مجموعی طور پر یہ جو آپ کا میں نے بتایا، یہ ہیں برج جوزا والوں کے حالات اس ہفتے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سرطان والوں کی طرف۔ تو برج سرطان والوں کے اگر جو ڈیٹ ہے تو وہ 22 جون سے لے کر 23 جولائی تک ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی جن کی تاریخ پیدائش ہے تو ان کا برج بنتا ہے سرطان۔ جو ان کے حروف ہیں، اگر جن کو نام کا اپنا معلوم ہے اور ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہے، تو ان کا ہے حبشی اور ہے ہرنی وغیرہ اسی سے نام شروع ہوتے ہیں، تو وہ اپنا اس سے برج سرطان کو دیکھیں۔ لکی نمبر آپ کا 2 ہے، کلر آپ کا جو لکی ہے وہ ہے دودھیا کلر، جیسے دودھ والا کلر۔ اگر کوئی وظیفہ پڑھنا چاہے اللہ پاک کا تو وہ پڑھے یا حلیم، یا حلیم۔ اور کوئی نگینہ پہننا چاہے تو اس کے لیے ہے در نجف۔ در نجف ایک ہوتا ہے جیسے شیشہ ہوتا ہے نا، ایسے دکھائی دیتا ہے، اس میں اندر سے تھوڑے تھوڑے لکیریں دکھائی دے رہی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور مرجان ہوتا ہے، دوسرا مرجان بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مرجان میں ایک تو عام طور پر تو سرخ رنگ کا آتا ہے، لال کلر کا آتا ہے، تھوڑا ہلکا لال بھی ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر سفید مرجان مل جائے تو وہ آپ کو پہننا چاہیے، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں، صرف در نجف پہن لیں۔ تو ابھی ہم آتے ہیں آپ کے حالات کے بارے میں کہ اس ہفتے آپ کے حالات کیسے رہیں گے۔ تو اس میں دے رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے خوشی حاصل ہوگی، آپ کے جو مقصد وغیرہ ہیں جو ہیں آپ کے پورے ہوں گے، جتنی بھی آپ کے جو بھی مقصد ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے مقصد حل ہو جائیں، یہ کام ہو جائیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کو وہ کام ہو جائیں گے۔ اور پیسے کے معاملات، مالی معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، اتنے زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی اچھے رہیں گے، وہ آپ کے مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں سے اگر آپ کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ فی الحال اس ہفتے آپ کو کوئی ہیلپ کی اشارہ نہیں ہو رہا کہ کہیں سے آپ کو بھائی بہنوں کی طرف سے کوئی ہیلپ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جگہ لینی ہے
خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھی رہے گی اور نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا 50% فائدہ ہوگا اگر آپ جائیداد خریدیں گے یا بیچیں گے، کوئی جگہ خریدیں گے تو وہ بھی آپ کو اچھی ملے گی، لیکن 100% نہیں ہم کر سکتے، 50% اچھی رہے گی۔ اور آپ کو اپنے فادر کی طرف سے، آپ کے والد صاحب کی طرف سے اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی آپ کو حالات اچھے رہیں گے، ان کی طرف سے آپ کا جو ذہن میں اگر کوئی موڈ ہوگا تو آپ کا ان کی طرف سے بھی اچھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کوئی پرائز بانڈ لینا چاہے تو اس کے لیے تو بالکل اس ہفتے نہیں لے، کیونکہ اس کو نقصان ہی نقصان ہے، کوئی اس میں انعام پرائز بانڈ وغیرہ نہیں لگے گا اور اس میں آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچوں کے حالات پوچھنا چاہے تو ان کی طرف سے اس ہفتے کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، ان کی طرف سے کچھ پریشانی دکھائی دے رہی ہے، اسی لیے اور کہیں سے آپ کو بری خبر بھی آ سکتی ہے، کوئی ایسی اطلاع ملے گی جس سے آپ کو ذہن پر تھوڑا دھچکا لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ازدواجی معاملات ہیں ہفتے کے شروع میں بہت اچھے رہیں گے اور حالات خوشگوار رہیں گے، دونوں میں کے درمیان یا بیوی کے درمیان حالات اچھے رہیں گے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں تھوڑا اس میں کنڈیشن چینج ہو جائے گی، مقصد الٹ ہو جائے گا، میرے جو حالات اچھے تھے اب اتنے اچھے نہیں رہیں گے، پھر وہ کچھ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کاروبار بزنس پارٹنر ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے کے شروع میں تو اچھا ریسپانس ملے گا، لیکن ہفتے کے آخر میں تھوڑا اس میں چینجنگ آئی جائے گی، جو مقصد الٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا سب سے دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا کہیں اچانک بیٹھے بیٹھے کہیں سفر ہو جائے گا، سفر ہونے کا پروگرام ہو جائے گا کہ ہمیں دور کہیں جانا ہے، قریب کا نہیں دور کا سفر ہونے کا اشارہ مل رہا ہے، لیکن وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، جانا آپ کا فضول ہوگا، ایسے سمجھے آپ کا ٹائم بھی برباد ہوگا، پیسے بھی برباد ہوں گے اور فائدہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کوشش کریں اگر آپ کو اس ہفتے کہیں جانا ہو تو آپ وہاں نہیں جائیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، جائیں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے کاروباری معاملات ہیں، بزنس ہے، دکان ہے، شاپ ہے، کوئی کسی بھی قسم کا، تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، مانا ایسے سمجھے کہ 50% فائدہ ہوگا، نقصان وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ آپ کو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ملازم پیشہ افراد جو ہیں ان کے لیے بھی اپنے باس کی طرف سے جو ان کو عزت افزائی ہوگی اور ان سے ان کی جو تعلقات ہیں اچھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ مجھے دوستوں سے کوئی ہیلپ ہو تو اس ہفتے وہ آپ کی ہیلپ کی موڈ میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، آپ کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو خفیہ دشمن ہیں وہ آپ کے خلاف کوشش کریں گے کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے تو خفیہ طریقے سے وہ ایسے سمجھے سازشیں بنائیں گے خفیہ طریقے سے، تو ان کا تھوڑا آپ خیال کریں۔ یہ تھوڑا دکھائی دے رہا ہے جھگڑے کا ماحول اس طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا برج سلطان، اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور آئیکن کے بٹن پر آل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آدمی جو ہیں مخلوق خدا ہے ہمارے سے جو ہم نے محنت کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، اس سے ان کو فائدہ ہو سکے۔
تو جاتے جاتے ہم آپ سے الوداع مانگتے ہیں اور آپ سے السلام علیکم